اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم قرآن پاک کا یہ ورڈ پڑھنا سیکھیں گے جو کہ تلاوت کے دوران بہت سے لوگوں کو پڑھتے ہوئے مشکل لگتا ہے۔ اس میں مشکل کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے کیا کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ لیجئے کہ میم کے ساتھ نون ہے اور پھر اس کے آگے یا بھی ہے۔ کنفیوژن یہ ہے کہ نون کو کیسے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر یا ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا، یا نون کو پڑھیں گے یا کو پڑھیں گے، یہ کنفیوژن دور کریں گے۔ اس کے آگے دیکھیں لام ہے، لام کے آگے الف ہے اور پھر حمزہ بھی ہے، تو اس لام کو ہم الف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یا حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ اور اسی ورڈ میں آگے دیکھ لیجئے ذال کے بعد نون ساکن ہے اور پھر لام ہے، تو یہاں پر ذن لی نون پڑھا جائے گا یا لام پڑھا جائے گا، یہ دونوں پڑھے جائیں گے، یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیے کہ ورڈ صرف ایک ہے اور اس ایک ورڈ میں کتنے سارے قاعدے ہیں، تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم ایک ایک قاعدے کو سمجھیں گے اور اس کو پڑھنا بھی سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ چلیے جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ یہ ورڈ کس سورت کا ہے، کس پارے کا ہے اور آیت نمبر کیا ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں، سرچ کرنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے سپارہ نمبر 10 ہے وَاعْلَمُوا کا، اور سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر ہے 49۔ وَمِنْهُمْ، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے واو کے اوپر بھی حرکت ہے، میم کے نیچے بھی حرکت ہے۔ حرکات والے حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے اس قاعدے کو سمجھ لیجئے۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، اور حرکات والے حروف کو بنا کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ واو کو بھی ہم بنا کھینچے پڑھیں گے اور میم کو نون ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وَمِنْهُمْ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اور نون ساکن پر غنہ کب کیا جاتا ہے اور کب نہیں کیا جاتا، یہ سمجھ لیجئے کہ جب بھی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے۔ حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان 6 لیٹرز میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو ہم نون ساکن پر کبھی بھی غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کرتے ہیں، یعنی کہ نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے صرف پڑھا جاتا ہے، آواز کو ناک میں نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ پڑھا جائے گا وَمِنْهُمْ۔ یہاں پر دیکھیے میں نے ہا کو جب میم کے ساتھ ملایا تو غنہ کیا۔ یہاں غنہ کیوں کیا اس قاعدے کو بھی سمجھ لیجئے۔ یہاں پر 2 میم اکٹھے ہیں، میم ساکن اور میم مشدد۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آ گئے ہیں، ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے میم ساکن کو نہیں پڑھنا بلکہ ہا کو میم مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ اب مشدد کس کو کہتے ہیں؟ جس بھی حرف کے اوپر یہ والا W والا سائن ہوتا ہے اس کو مشدد حرف کہا جاتا ہے۔ اب میم جو ہے وہ مشدد ہے، اور میم جب بھی مشدد ہوتا ہے تو اس پر غنہ لازمی کیا جاتا ہے، آواز کو ناک میں رکھا جاتا ہے اتنی دیر تک، تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ تک۔ تو یہ ورڈ پڑھا جائے گا وَمِنْهُمْ۔ میں نے یہاں پر غنہ کیا، آواز کو ناک میں رکھا۔ اس کے بعد دیکھیے میم کو ہم نے یا مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو درمیان میں ایک نون ساکن بھی ہے۔ اگر ہم اس نون ساکن کو چھوڑ دیں گے تو یہ بنے گا مج، میم یا زبر مج، کیونکہ مشدد لیٹر جو ہے سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو سختی سے ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، لیکن یہ قاعدہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، جب بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے
4 ورڈ حروف یرملون کیا ہے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ 6 لیٹر سے حروف یرملون بنتے ہیں. تو اس میں سے آپ نے لام اور را کو نکال دینا ہے. باقی جو 4 حروف جب بھی نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو ہم غنہ کرتے ہیں. تو ہم نے یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے اور میم کو ملا کر بھی پڑھنا ہے. تو اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام مع الغنہ، یعنی کہ ہم نے ملا کر پڑھنا ہے اور غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس کو پڑھیں گے میم نون یا زبر مئی. اس کو مج کر کے مت پڑھیے گا. مئی، یا زبر یا، مئی. اس کے بعد قاف واو پیش قو. یہاں پر دیکھیے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ قاف کے اوپر پیش ہے. تو یہ ہے واو مدہ. حروف مدہ وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. تو جب بھی آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو کو آپ نے کھینچنا ہے. قاف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ آ گیا ہے. یقو، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. اچھا نیکسٹ آپ دیکھیے یہاں پر بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لام پہ شلو پڑھے یا لام کے ساتھ الف کو پڑھیں یا حمزہ کو پڑھیں. تو یہاں پر آپ دیکھیے حمزہ ساکن ہے. جب بھی ساکن حرف کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے تو ساکن حرف اپنے سے پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے. اب حمزہ جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ حمزہ ساکن ہے. اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس کے پیچھے ہے الف، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو ہم الف کو پڑھیں گے ہی نہیں. کوئی بھی بنا حرکت والا حرف جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے. تو لام کے اوپر حرکت ہے، اس کو ہم حمزہ کے ساتھ ملائیں گے اور حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو اس پر جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. یہ پڑھا جائے گا لام حمزہ پیش لو، من یقول. آپ دیکھ لیجئے ایک ہی ورڈ میں کتنے زیادہ قاعدے شامل ہیں. آپ کو میں ایک ایک قاعدہ جو ہے ساتھ ساتھ سمجھا رہی ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے. اس کے بعد آپ دیکھیے ذال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، نون ساکن کو چھوڑ دینا ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، جب بھی ساکن اور مشدد حرف اکٹھے آئیں تو ہم ساکن کو چھوڑ دیتے ہیں. یہاں ہم ساکن کو چھوڑیں گے. کیوں چھوڑیں گے؟ کیونکہ مشدد لیٹر زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. تو لام کو ہم نے ذال کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور نون ساکن کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. ذال لام زبر ذل، لام یا زیر لی. یہاں پر آپ دیکھیے لام کے ساتھ یائے مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو وہ یا یائے مدہ کہلاتی ہے اور مدہ لیٹر کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں ایک الف کی مقدار. تو یہاں پر ہم ذلی، اس کو بھی ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے. تو یہ ورڈ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي. لام پر آپ نے لازمی جھٹکا دے کر پڑھنا، یقولو اس کو لمبا نہیں کرنا. پھر سے پڑھ لیجئے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي. یہاں پر بھی دیکھیے جب ہم نے تا کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے تو غنہ لازمی کیا جائے گا. تو کیوں کیا جائے گا؟ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہم نون پر غنہ کریں گے تفتنی. اور یہاں پر وقف ہو رہا ہے. وقف کی صورت میں بھی یہ ورڈ جو ہے سیم ایسے ہی پڑھا جائے گا کیونکہ یا کو ہم نے ساکن کرنا تھا، وہ پہلے ہی ساکن ہے تو یہ ایسے ہی پڑھا جائے گا. وَلَا تَفْتِنِّي. ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو آج کے لیسن میں جتنے بھی قاعدے بتائے گئے ہیں بڑی آسانی سے سمجھ آ چکے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں اور اس نیکی میں آپ کا نام بھی شامل ہو جائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.